اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات، پروردگار عالم قرآن حکیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان اولی الامر کی اطاعت کرو، ان کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو۔ میں آپ کی خدمت میں اسی ذیل میں برابر عرض کر رہا ہوں کہ اطاعت کی ضرورت کیوں ہے اور اطاعت اولی الامر ہم کیوں کریں۔ یہ ضرورت اسلام ہے اور یہ ہمارا ایمان پر باقی رہنا، اس کی ضرورت ہے کہ ہم اولی الامر علیہم السلام کی اطاعت کریں۔ اور یہ بالکل یقین جانیے، کیونکہ معصوم نے ارشاد فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں قرآنی دلائل ملے ہیں، اور قرآنی دلائل کے ساتھ ساتھ ہمیں تاریخ حقائق ملے ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہے کہ اولی الامر سے مراد آل رسول ہیں۔ آل رسول کے سلسلے میں میں آپ کی خدمت میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، اور میں ان مقدس ہستیوں کا نام آپ کی خدمت میں پچھلی مجلسوں میں لے چکا ہوں کہ جن کی اطاعت ہم سب پر فرض ہے، جن کی اطاعت ہم سب پر واجب ہے۔ دوستوں عزیزوں، اللہ نے ان میں وہ اثرات دیے ہیں، وہ کمالات دیے ہیں، وہ چیزیں عطا کی ہیں کہ جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کے بعد ہمیں انہی نفوس طیبہ کی اطاعت ضروری کرنا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک مثال دے دوں، بات واضح ہو جائے اور آپ کے ذہنوں میں آسانی سے یہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کے بعد اولی الامر یعنی اہل بیت پیغمبر، اہل بیت رسول، اہل بیت نبوت کی اطاعت ہمیں کیوں کرنی ہے۔ دنیا سے آپ دین کو بھی سمجھ سکتے ہیں، دنیا کی مثالوں اور دنیا کے معاملات کو اگر آپ غور کریں تو آپ کو دین بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ دنیاوی معاملات میں ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے ماہر سے دریافت کرتے ہیں اور اس کے جانبکار سے پوچھتے ہیں۔ مثلاً اگر ایک ہم مکان بنانے کی پلاننگ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ایک مکان ہمیں بنانا ہے، تو ہم کسی انجینئر کو تلاش کرتے ہیں، کسی آرکیٹیکٹ سے ہم دریافت کرتے ہیں۔ اگر ہم بیمار پڑتے ہیں
تو ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے ہم اپنا حال بیان کرتے ہیں. ڈاکٹروں میں بھی الگ الگ، اگر کوئی ذہنی تکلیف ہے تو اس کا الگ ڈاکٹر ہے، اگر کوئی جسم میں ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو اس کا ڈاکٹر الگ ہے، اگر انسان کا لیور فیل ہو رہا ہے تو اس کے ڈاکٹر الگ ہیں، اگر ہارٹ کی پرابلم ہے تو اس کے ڈاکٹر الگ ہیں. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو اگر اس معاملے میں علم نہیں ہے تو آپ اس کے جاننے والے کے پاس جاتے ہیں. آپ اگر کسی ایک نئے شہر جائیں اور اس نئے شہر میں آپ کو کہیں جانا ہو تو آپ اس کا پتہ ایسے سے پوچھیں گے کہ جو شہر کے راستوں سے واقف ہو، محلوں کا علم ہو، اسے معلوم ہو کہ کون سا محلہ، کون سا علاقہ کہاں پر ہے. اسی طرح سے اللہ کا حکم شریعت میں کیا ہے، رسول اللہ کیا فرما کے گئے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہمیں ایسے افراد کے در پر آنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ہم تک پہنچا سکے. امیر المومنین، امام المتقین، یعصوب الدین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ محمد وآل محمد قرآن کے متعلق فرما رہے ہیں کہ مجھے قرآن کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ کون سی آیت کہاں نازل ہوئی ہے، کون سی آیت زمین پر نازل ہوئی ہے، کون سی آیت آسمان پر نازل ہوئی ہے، کون سی آیت کس زمانے میں نازل ہوئی ہے، کون سی آیت کا ظاہر کیا ہے، کون سی آیت کا باطن کیا ہے، کون سی آیت کیا کہہ رہی ہے، کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی آیت منسوخ ہو چکی ہے. مجھ سے پوچھو، مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھ سے پوچھو، میں بتاؤں گا قرآن کی آیات کا ترجمہ، میں بتاؤں گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کی کس آیت کا کیا مطلب ہے. تو اب آپ سمجھے، دین کو سمجھنے والے آل رسول ہیں. رسول کے بعد کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سلسلہ نبوت حضور ختمی مرتبت پہ ختم ہو گئی. اب اگر سلسلہ نبوت صبح قیامت تک نبی کے اوپر جیسا کہ آپ جانتے ہیں ختم ہو چکی ہے اور کوئی دوسرا عصمت کا ایسا سلسلہ نہ جاری ہوتا کہ جس کا نمائندہ صبح قیامت تک باقی رہنے والا ہے، تو ہمارے لیے دشواری تھی کہ ہم سیرت حضور ختمی مرتبت کو کس سے پوچھیں اور کس سے دریافت کریں. اس لیے سلسلہ نبوت جب ختم ہوا تو اللہ نے معصوم اماموں کے سلسلے کو جاری کیا تاکہ ان معصوم اماموں کے ذریعے جو ہے وہ ہم دین اسلام کو سمجھ سکیں، ہم دین اسلام کو سمجھ سکیں، ہم قرآن کو سمجھ سکیں، ہم سیرت پاک پیغمبر کو سمجھ سکیں. آپ جانتے ہیں، دیکھیں میں کسی کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کرتا،
لیکن جو حقائق ہیں اور جو تاریخ ہے اس کو بیان کرنے میں کوئی گریز بھی نہیں کرتا. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، محمد وآل محمد، جن کے لیے عالم اسلام یہ کہتا ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان حضرت علی لائے، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس کی محبت خود ایمان ہو اس کے ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے. جو خود کل ایمان ہو وہ ایمان لائے گا نہیں، بلکہ جب آئے گا تو صاحب ایمان ہوگا. ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد وآل محمد. بے شک. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ ایمان بچوں میں سب سے پہلے ایمان وہ لائے، تو عزیزان گرامی یہ بھی حضرت علی علیہ السلام کی ایک فضیلت ہے کہ لوگ بڑھاپے میں ایمان لائے، علی بچپنے میں ایمان لے آئے. اور خود صحابہ اکرام نے نجران کے عیسائیوں کے سامنے اس بات کی گواہی دی کہ حضرت علی نے 3 برس کی عمر سے نبی کے پیچھے نماز پڑھی. 3 برس کی عمر، آپ کے گھروں میں بھی 3 برس کے بچے ہوں گے. 3 برس کی ایک نہ لڑکی ہو یا لڑکا، 3 برس کی عمر میں کسی کے اوپر نماز واجب نہیں ہوتی ہے. اگر لڑکی ہے تو اس کے اوپر تقریباً 9 برس کی عمر پہ نماز واجب ہوتی ہے، اور اگر لڑکا ہے تو اس کے اوپر 14 برس کی عمر میں نماز واجب ہوتی ہے. لیکن مولا علی کے لیے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ 3 برس کی عمر سے علی کو نبی کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا، جبکہ اس وقت تک حکم نماز بھی نہیں آیا تھا. حضور نے تبلیغ دین بھی نہیں کی تھی. جب حضرت علی تقریباً 10 برس کے ہو گئے ہیں تو اس کے بعد 10 برس کے جب مولا علی ہو گئے ہیں تو رسول نے دعوت ذوالِ شیرہ میں یہ بتایا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک ہے. اعلان نبوت سے تقریباً 7 سال پہلے حضرت علی علیہ السلام نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اب علی کو کسی سے برابری نہ کیجیے گا. جب علی نماز پڑھ رہے تھے تو اس وقت دوسرے بت پرستی کر رہے تھے. ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیے میں پھر آپ کو آج یاد دلا دوں کہ یہ علی ٹی وی کے اسٹیڈیو میں مجلس ہو رہی ہے، تو آپ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس مجلس کو سن رہے ہیں. ماشاءاللہ سے ایک بڑی تعداد اس مجلس کو سنتی ہے. تو میں ان سے گزارش آج پھر کروں گا کہ جب درود کی درخواست ہو تو آپ اپنے اعتبار سے بھی درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو مولا علی اعلان نبوت سے پہلے جو اولی الامر ہیں، اعلان نبوت سے کتنے پہلے؟ 7 سال پہلے نبی کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں اور نبی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، جبکہ ابھی حکم نماز عام بھی نہیں ہوا ہے، عام لوگوں کے لیے حکم نماز نہیں آیا ہے. 7 سال کے بعد ادھر علی نماز پڑھ رہے ہیں اور مولا علی
کی عمر 3 برس ہے، جب مولا علی کی عمر 10 برس ہوئی تقریباً تو اعلان نبوت ہوا۔ تو اعلان نبوت کے فوراً بعد لوگ ایمان تھوڑی لے آئے۔ جن لوگوں نے ایمان لانے میں سبقت بھی کی وہ بھی فوراً تھوڑی ایمان لے آئے، انہیں بھی ایمان لانے میں کچھ وقت لگا، اور جب وہ ایمان لائے تو بہت سے ایسے تھے کہ جنہی نے ایمان کو پوشیدہ رکھا، اس لیے کہ کفار مکہ اذیتیں پہنچا رہے تھے تو وہ ایمان کو چھپا رہے تھے، ایمان کو ظاہر نہیں کر رہے تھے، ایمان کو اپنے دلوں میں رکھے تھے۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، ایسے موقع پر جب لوگ اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھے ہوئے تھے تو اللہ کی زمین پر 3 افراد ایسے تھے کہ جو اپنے ایمان کو علی اعلان ظاہر کر رہے تھے۔ اس میں ایک حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور تیسرے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ علی اعلان اپنے ایمان کا اعلان کر چکے تھے، اور خانہ کعبہ کے قریب کافروں نے انہیں نماز پڑھتے دیکھا تو دریافت کیا کہ یہ کون سے مذہب ہے، تو بتانے والے نے انہیں بتایا کہ یہ کون پڑھنے والے ہیں، تو ان کا تعارف کرایا گیا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ ان کی زوجہ ہیں، اور یہ ان کے بھائی ہیں، چچیرے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو عزیزان گرامی، آپ سچ بتائیے، آپ ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ جو رسول کے اتنے قریب ہو کہ 3 برس کی عمر سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ رہا ہے، اس سے حق ہے رسول کی سیرت بیان کرنے کا، یا انہیں ہے رسول کی سیرت بیان کرنے کا کہ جو اپنی آدھی زندگیاں کفر میں بسر کر کے مر گئے اور اس کے بعد پھر انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ میں پھر عرض کر دوں کہ میں کسی کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ تو روز روشن کی طرح سے آیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نبی کا سایہ بنے رہے کم سنی سے، بچپنے سے، اور مردوں میں تاریخ نے سب سے پہلے جسے نبی کے ساتھ نماز پڑھتا ہوا دیکھا وہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ میں اس موقع پر اپنے سننے والوں کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا کہ محبت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ تقاضا ہے کہ ہم نماز کو ترک نہ کریں اور ہم نماز کے پابند رہیں، اس لیے کہ ہمارے مولا نے حکم نماز سے پہلے نماز کو پڑھا ہے،
اور حکم نماز کے بعد علی کی نمازوں کی رکعتوں کی تعداد اتنی ہے کہ رات کے اندھیرے میں بھی دشمن جب ان کی تکبیروں کی آوازوں کو گن رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ 2000 تکبیریں میں نے گنی ہیں. یوں تو نماز ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ ادا کرے، لیکن جو محبان اہل بیت ہیں، جو شیعان حیدر کرار ہیں، جو عزاداران امام مظلوم کربلا ہیں، ان کے لیے آل محمد کی سیرت میں اس لیے نہیں عرض کر رہا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بے نمازی ہوگا یا نماز کو سبک جانتا ہوگا یا نماز کو نہیں پڑھتا ہوگا، لیکن صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کبھی شیطان آپ کے اوپر غالب آ جائے اور آپ ترک صلاۃ کر بیٹھے، آپ نماز کو فراموش کر بیٹھے، آپ نماز کو نہ ادا کریں، تو ہو سکتا ہے یہ تقریر آپ کے ذہن میں آپ کو گمراہی سے یہ جملے بچا لیں، اس لیے کہ نماز دین کا ستون ہے، مومن کی معراج ہے. نماز قبول ہے تو تمام اعمال قبول ہیں، اور اگر نماز رد ہے تو تمام اعمال رد ہیں. آل محمد کی پسندیدہ، آل محمد کا پسندیدہ عمل نماز ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز کے ذریعے دعا کرو، اللہ سے مانگو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. ہر پڑھی ہوئی نماز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتی. اسی لیے حدیث نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو تمہارے اعمال قبول، نہیں کہا گیا نماز قبول تو تمہارے اعمال قبول، نماز رد تو تمہارے اعمال رد. تو اسے بھی ذہنوں میں رکھیے گا کہ وہی نماز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے کہ جو ولایت محمد و آل محمد کے ساتھ پڑھی جائے، اور اگر ولایت آل محمد نہیں ہے تو بھی نماز قبول نہیں ہے. اس کی کھلی ہوئی مثال ابھی میں مصائب نہیں عرض کر رہا ہوں، کربلا میں دیکھ لیجئے، لشکر یزیدی میں بھی لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اور حسین کے لشکر میں بھی لوگ نماز پڑھ رہے تھے، لیکن دونوں نمازی برابر نہیں تھے. جو حسین کے ساتھ تھے، جو مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، جو نواس رسول کے ساتھ تھے، ان کی نماز قابل قبول تھی. اور جو لشکر یزیدی میں تھے، جو امام حسین نواس رسول کو قتل کرنے کے ارادے سے جمع ہوئے تھے، ان کی نماز قابل قبول نہیں تھی. تو ولایت آل محمد کے ساتھ اگر دین کو انجام دیا جاتا ہے تو اللہ قبول کرتا ہے. پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دین 5 چیزوں پر ٹکا ہوا ہے. 5 چیزیں ایسی ہیں جو دین کو روکے ہوئے ہیں. 5 ستون دین کے ہیں.
ایک نماز ہے، ایک روزہ ہے، ایک زکوٰۃ ہے، ایک حج ہے، اور ایک میری ولایت، میری محبت ہے۔ تو سائل نے پانچویں امام سے پوچھا، مولا یہ بتائیے ان پانچوں چیزوں میں سب سے افضل کیا ہے؟ تو مولا پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں ان پانچوں چیزوں میں سب سے زیادہ افضل میری ولایت ہے، میری محبت ہے، اس لیے کہ اگر میری محبت نہیں ہے تو نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، نہ حج بیت اللہ قبول ہے۔ ایک صلوات اور بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بے شک ان سب کی قبولیت ولایت آل محمد پہ، اور خاص طور سے بچے اس چیز کو بہت غور سے سنیں کہ اگر آپ کو ظاہر ہماری عمر کے جو افراد ہیں ان کی زندگی کا بیشتر حصہ گزر چکا ہے، اور کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں لبیک کہتے ہوئے چلے جائیں، تو ہمارے لیے تو ایک جملہ یہ ہے، ہماری عمر کے افراد کے لیے یا ہم سے جو بزرگ لوگ ہیں ان کے لیے، کہ نماز پڑھیے قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھا دی جائے۔ نماز سے رشتہ ٹوٹے گا نہیں، مرنے کے بعد بھی جو تکبیریں ہوتی ہیں اسے بھی نماز ہی کہا جاتا ہے۔ یہ الگ کی بات ہے کہ اس میں رکوع نہیں ہے، اس میں سجود نہیں ہے، اس میں طہارت کی شرط نہیں ہے، مگر اس کو اب نام بھی نماز ہے، نماز میت کہا جاتا ہے۔ حضرات، نماز میت ہونے جا رہی ہے، جنہیں نماز میت میں شرکت کرنا ہے وہ شریک ہو جائیں۔ تو قبل اس کے کہ ہماری نماز پڑھائی جائے ہمیں نماز کو ادا کر لینا چاہیے ہے۔ نماز کے فوائد میں اب جو چھوٹے بھائی بہن ہیں، بچے ہیں، میں ان سے عرض کروں گا کہ اگر آپ اپنے کاموں کو آسان بنانا چاہتے ہیں اور اگر آپ اپنے حافظے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ دنیا کی مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ کی رحمتوں میں ڈھکنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے حافظے کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو نماز کو ترک نہ کیجیے اور ایسی نماز پڑھیے کہ جس نماز میں ولایت محمد و آل محمد شامل ہو، کیونکہ بے نمازی کا اگر ایک دانت بھی کسی گھر میں ہوتا ہے تو اس گھر کے اوپر نحوست آتی ہے، اور اگر چلتے پھرتے بے نمازی گھر میں ہوں تو پھر عزیزان گرامی اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اس گھر میں تھوڑی سی بھی رحمت نظر آئے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہے۔ بہرحال میرا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن میں اس لیے اس بات کو عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے مولا علی نے 3 برس کی عمر سے نبی کے پیچھے نماز پڑھ کے بتایا کہ نماز کی کیا عظمت ہے، نماز کی کیا بلندی ہے۔ جب ہم کسی امام کی زیارت پڑھتے ہیں، بالخصوص سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں، تو ہم 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ اعمال عاشورہ میں جہاں ہم زیارت پڑھتے ہیں،
وہیں ہم امام عالی مقام کو ہدیہ کرنے کے لیے 2 رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، مگر کبھی نماز اور اہل بیت کا تقابل نہ کیجیے گا، کبھی نماز اور کربلا کا تقابل نہ کیجیے گا، کبھی عزاداری اور نماز کا تقابل نہ کیجیے گا، اس لیے کہ مکے کی زمین نے جب ایک بار اس بات پر فخر کیا کہ میں زمینوں میں سب سے افضل ہوں۔ کیوں افضل ہوں؟ میں زمینوں میں اس لیے سب سے افضل ہوں کہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ میرے سینے پر ہے۔ تو اللہ نے زمین مکہ پر وحی کی کہ آج تو نے تمام زمینوں پر افضلیت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن اب کبھی تمام زمینوں پر اپنی افضلیت کا دعویٰ نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ایک زمین ایسی بھی خلق کی ہے کہ جس زمین پر آخری زمانے کے نبی کا نواسا خانہ کعبہ کی حرمت کو بچانے کے لیے اپنی قربانی دے گا، اور وہ زمین ہے زمین کربلا۔ یا حسین علیہ السلام۔ ہم سب کعبے کی طرف منہ کر کے رخ کر کے، ابھی ہم سب نے نماز مغرب و عشاء ادا کی کعبے کی طرف رخ کر کے، لیکن اس روایت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ کربلا کی زمین مکے کی زمین سے افضل ہے۔ شاید اسی لیے ہم جب نماز کے لیے کعبے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو خاک کربلا پر سجدہ کر کے بتاتے ہیں کہ ہم خالی کعبے کا احترام نہیں کرتے، ہمارے دلوں میں محافظ کعبہ کا بھی احترام ہے، اور کربلا کی خاک کو ہم لائق سجدگاہ سمجھتے ہیں۔ امام حسین نے کربلا میں اپنی عظیم قربانی دی۔ بس اب آپ ذرا غور کیجئے اور ملاحظہ فرمائیے اور دیکھیے کہ کربلا کی سرزمین پر بھی اپنے زمانے کے اولی الامر حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام نے نماز کو ترک نہیں کیا، اور جب روز عاشورہ وقت نماز آیا ہے، نماز ظہر، تو مولا نے ارشاد فرمایا اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر سے، حبیب جا کے لشکر یزید سے کہو وقت نماز ہے، جنگ کو روک دو، تم بھی نماز پڑھ لو اور ہم بھی نماز پڑھ لیں۔ تو ادھر سے شان امامت میں گستاخی ہوئی، حبیب کو غیظ آ گیا، اور حبیب ابن مظاہر مولا حسین کی خدمت میں آئے
اور ارشاد فرمایا کہ مولا مجھے اذن جہاد دیجئے تاکہ میں اس ملعون کی گستاخی کا جواب دوں، اور اب میں نماز آپ کے جد کے پیچھے پڑھ لوں گا۔ عزیزان گرامی، تو ہر نماز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول بھی نہیں ہے۔ لشکر شام جن نمازوں کو پڑھ رہا تھا وہ نمازیں نہیں تھیں، وہ ایک ورزش تھی، اور جو حسین کے جانثار نماز ادا کر رہے تھے اس کا ایک ایک رکن ان کے کردار کی معراج تھا۔ بس عزاداروں، میں اس علی ٹی وی کی مجلس میں آج جب حسین کے بچپن کے ساتھی حبیب ابن مظاہر کا ذکر آ گیا تو انہی کے مصائب سن لیجئے۔ انشاءاللہ امام بارگاہ زینبیہ بوری محلہ ممبئی میں جو رات تقریباً 10:15 بجے مجلس شروع ہوگی، اس میں آپ کی خدمت میں ان 2 بچوں کا ذکر کروں گا کہ جو حضرت زینب کے دل کے ٹکڑے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، حبیب ابن مظاہر پر امام حسین کو اتنا بھروسہ تھا، اتنا اعتماد تھا کہ حبیب کو کوفے خط لکھا تھا کہ حبیب حسین نرغ اعداء میں گر چکا ہے، اے حبیب کیا تم میری مدد کے لیے کربلا آ سکتے ہو؟ حضرت حبیب ابن مظاہر فرماتے ہیں خط کا جواب دینے سے قبل خود حبیب جواب خط کی طرح سے کربلا پہنچ گئے، لیکن زمانہ اتنا پرآشوب تھا کہ جب امام حسین کا خط پہنچائے حبیب ابن مظاہر کے پاس تو حبیب ابن مظاہر کھانا کھا رہے تھے۔ جب کسی نے آ کے دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو حبیب نے پوچھا کون؟ تو آنے والے نے جواب دیا کہ میں حسین کا قاصد ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ کھانے کو چھوڑ کے حبیب دوڑے اور خط کو لیا تو خط میں لکھا تھا حبیب میں نرغ اعداء میں کربلا میں گر چکا ہوں، اے حبیب اگر ممکن ہو تو میری مدد کے لیے آ جاؤ۔ لیکن حبیب نے اپنی زوجہ تک پر یہ ظاہر نہ کیا کہ میں کیا ارادہ رکھتا ہوں، کیونکہ کسی پر کوئی اعتماد اور کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہاں عزادارو، روتے رہیے اور پرسہ دیتے رہیے، ایام ادا کا ایک ایک دن آگے بڑھ رہا ہے، جیے تو پھر اگلے برس، اور اگر مر گئے تو اپنا سلام آخر۔ ہاں عزاداروں، حبیب جب گھر آئے، اندر گھر میں آئے تو حبیب کی زوجہ نے سوال کیا حسین نے کیا خط میں لکھا ہے؟ حبیب نے خط کا مضمون بیان کیا کہ خط میں لکھا ہے کہ میں نرغ اعداء میں کربلا میں گر گیا ہوں، اگر ممکن ہو تو آ جاؤ۔ حبیب نے اپنی زوجہ کو آزمانے کے لیے، زوجہ نے جب پوچھا حبیب کیا ارادہ ہے، تو حبیب نے جانے سے انکار کیا۔ یہ حقیقت میں نہیں تھا انکار، یہ امتحاناً تھا اور اپنی بات کو چھپانا تھا کہ زوجہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، اپنے سر کی چادر کو اتارا، اور اتارنے کے بعد کہا حبیب یہ چادر تم اوڑھ لو اور اپنی تلوار مجھے دے دو، ارے فرزند رسول تمہیں بلا رہا ہے اور تم سوچ رہے ہو
حبیب رونے لگے، ارشاد فرمایا میں تیرا امتحان لے رہا تھا، ارے میرا حسین مجھے بلائے اور حبیب مدد کے لیے نہ جائے، ارے حبیب مدد کے لیے ضرور جائے گا۔ ہاں عزادارو، حبیب ابن مظاہر نے اپنے غلام سے کہا میرے گھوڑے کو، میری تلوار کو گمنام راستے سے میرے گھوڑے کو لے جا اور کوفے کے باہر جا کے میرا انتظار کر لے، ابھی میں آتا ہوں۔ حبیب کو پہنچنے میں کچھ دیر ہوئی تو روایت میں ہے کہ گھوڑا رو رہا تھا اور حبیب کا غلام گھوڑے کے گلے میں بائیں ڈالے کہہ رہا تھا، اے میرے آقا کے وفادار گھوڑے، ارے غم نہ کر، اگر میرا آقا نہ آیا تو میں تجھ پر سوار ہو کے چلوں گا۔ اے عزادارو، اے حسین پر رونے والو، حبیب نے اب جو یہ سنا، حبیب رونے لگے، اللہ رے مظلومیت امام حسین، ارے حسین اتنے مظلوم ہیں کہ جانور بھی رو رہا ہے۔ حبیب گھوڑے پر سوار ہوئے، جب زمین کربلا پر حبیب پہنچے ہیں، حسین نے کہا مرحبا حبیب، ارے خیموں کے باہر مرحبا کے نعرے لگنے لگے۔ اے عزادارو، اے حسین پر رونے والو، اب جو یہ مرحبا کے نعرے خیموں کے اندر گئے تو جناب زینب نے کہا فضہ، اے فضہ ذرا باہر دیکھو، ارے یہ نعرے کیسے لگ رہے ہیں، کون آیا ہے؟ جناب فضہ نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ بچپنے کا دوست حبیب آیا ہے۔ ارے جب سنا تو کہا فضہ حبیب کو زینب کا سلام کہہ دو۔ ارے حبیب کو جب زینب کا سلام پہنچا، حبیب نے اپنے منہ پہ تماچے مارے۔ اللہ رے مصیبت آل محمد کہ شہزادیاں غلام کو سلام کہلوا رہی ہیں، میں کہوں گا حبیب ارے تمہیں یہ برداشت نہیں ہے، لیکن ذرا کربلا جانا، اے حبیب اس وقت آنا جب خیموں میں آگ لگی ہوگی۔ اے حبیب زینب بے مغنہ و چادر ہوگی، اے حبیب علی کی بیٹیاں فریاد کر رہی ہوں گی، ظالم تازیانے مار رہے ہوں گے، ارے کوئی نہ ہوگا جو زینب کی مدد کرے۔ زینب تڑپ تڑپ کے کہہ رہی ہوگی عباس، ہائے میرے عباس، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ ہم سب کی اس مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ پروردگارہ جن گھروں میں صف عزائے امام حسین بچھی ہے، پروردگارہ ان گھروں پر اپنا خاص نزول رحمت فرما۔ پروردگارہ ہمارے جوانوں کو عمل صالح کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ ہم سب کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ ہمارے مرحومین کی قبروں پر اپنا کثیر نزول رحمت فرما۔ پروردگارہ جنت البقیع جنت المعلا پہ جلد سے روضے تعمیر ہو جائیں۔ ہم سب کے زمانے کے امام قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے وفادار سچے سپاہیوں میں ہم سب کا شمار قرار فرما۔